بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سید وائس 786۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین حکمران میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق اور حجاز پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، حسن اخلاق اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی ماتحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا اور نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمران بن گئے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں سلطان نور الدین پر بھی بازی لے گئے۔ انہوں نے جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح انہی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصول، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران ان کا ایک صلیبی سردار کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی ہی تھا۔ صلیبی پھر بھی شر پسندی میں لگے ہوئے تھے، مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں اس کمانڈر جس نے جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے اور حجاز مقدس پر بھی حملہ کیا جائے، صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کو روک تھام کے لیے اقدامات کیے۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گرمادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش ماحول میں 1187 کو اس شہر کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے اور اس کمانڈر کو بھی گرفتار کر لیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں پر چھا گئیں۔ صلاح الدین ایوبی کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے۔ ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا کہ جب وہ گھوڑے پہ رہتے تو ان کو درد کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا اور جیسے ہی اترتے فوراً درد شروع ہو جاتا تھا۔ مسیحوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے، اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ وہاں کا انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بھی بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آئے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔
سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان ذرائع کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں ذرائع کو کھانے کی سہولت اور رہنے کا انتظام کر کے دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری سلطان صلاح الدین ایوبی پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کوشش پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اسی طریقے کی ویڈیوز آگے بھی ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔